ناظرین، کسان کی بات میں ڈاکٹر محمد اظہر نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ لیچی کا پھل کیوں پھٹ جاتا ہے، خاص طور پر پنجاب کے ایریا میں پھل پھٹنے کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا کنٹرول کیسے ممکن ہے۔ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جی ناظرین، لیچی گرمیوں کا ایک نہایت ہی اہم پھل ہے جس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ لوگوں کا پسندیدہ پھل ہے، جس میں نمکیات بھی موجود ہوتے ہیں، کیلشیم، پوٹاشیم، یہ چیزیں جو ہیں منرلز یہ موجود ہوتی ہیں، اور پانی جو ہے وہ بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ روز سے کسان دوستوں نے رابطہ کر کے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اس کا حل جاننا چاہا، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس پھل کے پھٹنے والے مسئلے کے متعلق آپ دوستوں تک بھی معلومات پہنچائی جائیں۔ تو اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم پھل پھٹنے کی وجوہات پر بات کریں گے اور پھر یہ جانیں گے کہ اس مسئلے پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جب دن کے وقت درجہ حرارت 35 سے 40 سینٹی گریڈ کو کراس کر جائے اور ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کی مقدار یعنی ریلیٹیو ہیومیڈیٹی 60% سے کم ہو جائے تو لیچی کا پھل پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پنجاب میں چونکہ سب ٹراپیکل انوائرمنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے گرمیوں میں سخت گرمی ہوتی ہے اور ہوا میں نمی کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ لیچی جو ہے یہ ایک ٹراپیکل فروٹ ہے، یہ اس ایریا کا پھل ہے جہاں پر گرمیوں میں ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتا جبکہ نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس کو پنجاب میں گرو کرتے ہیں تو یہ پھل سب ٹراپیکل ایریا میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس پر پھل تو لگ جاتا ہے، بلکہ زیادہ مقدار میں پھل لگتا ہے، لیکن پھل کے ساتھ یہ پھٹنے والا مسئلہ جب گرمی پڑتی ہے، پھل کے پکنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پہ جو ہے پھل اپنی گروتھ پوری کر چکا ہوا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے اور ہوا میں نمی کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے پھل پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ٹمپریچر اور ریلیٹیو ہیومیڈیٹی کا کم ہونا یہ وجہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے باغات جن میں بوران، کیلشیم اور پوٹاشیم کی کمی ہو، ان باغات کا پھل زیادہ پھٹتا ہے بنسبت ان باغات کے جہاں پر زمین میں کیلشیم، بوران اور پوٹاشیم کی کمی نہ ہو بلکہ پوری مقدار میں یہ غذائی اجزاء پودوں کو مہیا کیے گئے ہوں، تو وہاں پر پھل کم پھٹتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف کہ اگر پھل کے پھٹنے والے مسئلے کو حل کرنا ہے تو اسے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے اپنے پھل کو پھٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو باغ میں مناسب مقدار میں کھاد ڈالیں، غذائی اجزاء جیسا کہ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم والی کھادیں ضرور ڈالیں۔ ان کے علاوہ نائٹروجن والی کھاد کے سورس کے طور پہ اگر آپ یوریا یا کسی اور نائٹروجن کے سورس کو استعمال کرنے کی بجائے اگر آپ کیلشیم امونیم نائٹریٹ جسے گوارا کھاد بھی کہتے ہیں وہ استعمال کریں تو وہ نہ صرف پودوں کو نائٹروجن مہیا کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم کی مقدار جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر آپ جو ہے بوران کے لیے پودوں پر 150 گرام فی 100 لیٹر پانی میں بوران یا بوریکس جو ہے وہ حل کر کے سپرے کریں۔ پہلا سپرے اپریل کے پہلے ہفتے میں کرنا ہے اور دوسرا سپرے مئی کے پہلے ہفتے میں کرنا ہے، اور مقدار رکھنی ہے 150 گرام فی 100 لیٹر پانی۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بوران پودوں کو اپلائی کرنے کے لیے آپ 200 گرام بوریکس فی پودوں پر پھول آنے سے 15-20 دن پہلے یا ایک مہینہ پہلے ڈالیں، یعنی جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروع میں جو ہے یہ بوران فی پودا 200 گرام آپ ڈال دیں، تو اس سے بھی پودوں کی بوران کی مقدار جو ہے ان کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور پھل جو ہے وہ کم پھٹے گا۔ اس کے علاوہ گرمی کے موسم میں پودوں کو پانی دینے کا دورانیہ کم کر دیں اور تھوڑی مقدار میں بار بار پانی دیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ 15 دن بعد کھیت کو بھر کے پانی لگا رہے ہیں تو اس کی بجائے آپ 8-10 دن بعد پانی دیں، لیکن پانی کی مقدار کم کر دیں، تو اس سے بھی جو ہے باغ کے اندر جو ہے وہ ریلیٹیو ہیومیڈیٹی نسبتاً بہتر رہے گی، زمین میں وتر کی مقدار بھی ہر وقت موجود رہے گی، تو پھل جو ہے وہ کسی حد تک کم پھٹے گا، پھل کو بچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ گرمیوں کے موسم میں باغ میں گرین مینورنگ کریں، یعنی آپ جو ہے پھلی دار اجناس جیسا کہ جنتر وغیرہ اپریل کے مہینے میں جو ہے وہ باغ کے اندر کاشت کر دیں، تو اس سے جو سخت گرمی والا ٹائم ہوتا ہے یعنی مئی، جون اور جولائی کا مہینہ، یہ 3 مہینے جو ہے باغ کے اندر یہ ٹرانسپائریشن ہونے کی وجہ سے اور ایک تو زمین کورڈ ہوگی اور اس کے اوپر جو گرین مینور والی ہماری کراپ جیسا کہ جنتر موجود ہوگا تو یہ ٹرانسپائر کرے گا اور ہوا کے
اور اس کو ہم پانی وغیرہ بھی دیتے رہیں گے، زمین کے اوپر کور کے طور پہ بھی یہ کام کرے گا، تو باغ کے اندر جو ہے وہ نمی کی مقدار زیادہ ہوگی، ریلیٹیو ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی اور پھل جو ہے وہ کم پھٹے گا۔ اور جب جولائی کے مہینے میں بارشیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، جولائی اگست تک، جولائی کے آخر میں یا اگست کے شروع میں، اس ٹائم پہ جو ہے ہم اسے روٹاویٹ کر کے زمین میں مکس کر دیں، جس سے زمین میں نامیاتی مادہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، سائل کی کریکٹرسٹکس بہتر ہو جائیں گی، اور آئندہ جو ہے ہم جو کھاد وغیرہ ڈالیں گے وہ پودے بہتر طور پر ایبزارب کر سکیں گے، جذب کر سکیں گے، اور کھاد کے رزلٹ جو ہے وہ ہمیں بہتر ملیں گے، کھاد کی جو ہے وہ یوٹیلائزیشن ایفیشنسی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ باغ کے ارد گرد اگر ونڈ بریکس یا ہوا توڑ باڑیں، اس کے طور پر اگر بڑے قد والے درخت نما جو پھلدار پودے ہیں جیسا کہ جامن وغیرہ، وہ اگر لگا دیے جائیں باؤنڈری پہ، جو آپ نے باغ لگایا ہوا ہے لیچی کا، اس کے ارد گرد باہر والی سائڈوں پہ اگر آپ جامن لگا دیں تو جامن کے جو ہے قد، درخت کا قد جو ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، تو یہ باہر سے آنے والی جو گرم ہوا ہوتی ہے اس کو روکیں گے، اور اندر جو آپ کے پھل ہیں، لیچی کے پودے ہیں، وہ کسی حد تک محفوظ رہیں گے، گرم ہوا سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے چند ایک پودے اپنے گھر کے اندر یا فارم ہاؤس پہ لگائے ہوئے ہیں تو ان کے قریب یا ان کے ارد گرد کہیں ایک آدھ شاور جو ہے بڑے سائز کا شاور لگا دیا جائے، اور دوپہر کے وقت 2 گھنٹے کے لیے، خاص طور پر مئی اور جون کے مہینے میں اگر 1.5-2 گھنٹے کے لیے شاور آن کر دیا جائے تو اس سے بھی ایک تو اس لوکل ایریا میں نمی کی مقدار بڑھ جائے گی، اور درجہ حرارت جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی پھل جو ہے وہ نہیں پھٹے گا۔ ناظرین، اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اسی طرح کی مزید معلومات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔